مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میرے پونا کے اندر جس مسجد کے اندر میں امامت کرتا ہوں اپنی وکالت کے ساتھ، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے میرے بھی مکتب کے اندر 70 یا پھر 80 بچے ہیں، اور میں بھی بالکل اسی طریقے سے ان کے جلسے کا، ان کے پروگرام کیا تمام کرتا ہوں تاکہ ان کو بھی خوشی ہو۔ بہت اچھا پروگرام ماشاءاللہ ہوا، جتنا بھی میں نے سنا بہت اچھی طریقے سے جو ہے مکتب کے ذمہ دار حضرات کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرائے اور ان کے لیے دنیا و آخرت کا کامیابی اور بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ در حقیقت اسی کے اندر ہم سب کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال چونکہ مجھے یہاں پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، میں بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹی سی سورت کا ترجمہ اور اس کا آسان سا مطلب بتانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ اس آیت کا مطلب ہم اپنی زندگی کے اندر اچھی طریقے سے داخل کریں اور اس پر عمل کر سکیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والعصر، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ صرف 4 لوگ کامیاب ہیں جن کی کامیابی کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ الا الذین آمنوا، پہلے کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور دوسرے وہ کامیاب ہیں جو نیک اور اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور تیسرے وہ کامیاب ہیں جو حق بات کو ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور چوتھے وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لانے پر، نیک عمل کرنے پر، حق بات کے بتانے پر جو تکلیفیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، اس پر صبر خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ابھی آپ تصور کریں کہ آج کا جلسہ چل رہا ہے اور میں آپ کو ایمان کی، عمل صالح کی، حق بات کی اور صبر کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ در حقیقت ان چاروں چیزوں کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے۔ چاروں کامیابیوں کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے جو بالکل کامن ہے، اور اس کا تعلق علم سے ہے۔ اس کا تعلق علم سے ہے، کیونکہ ایمان در حقیقت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ان تمام صحیح باتوں کے اور عقیدوں کو مان لینے اور جان لینے کو، جس کے بارے میں قرآن نے اور حدیث کے ذریعے سے عقیدے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو جب تک ایمان کی حقیقت اور ایمان کا صحیح مفہوم پتہ نہیں ہوگا علم کے ذریعے سے، وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جن کو صحیح بات بتانی ہو، جنہیں زندگی کا کوئی طریقہ بتانا ہو اور انہیں نیک عمل کی طرف بلانا ہو، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی آپ کا محلہ احمد نگر کا کوئی ایسا محلہ ہو جہاں پہ بہت بے حیائی ہے، بہت ظلم ہے، بہت سارے برائیاں ہیں، آپ ان کو جا کر نصیحت کرو، تو آپ کیا نصیحت کرو گے؟ کوئی شخص نصیحت کرے گا کہ ظلم کرنا بند کر دو، کوئی شخص نصیحت کرے گا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کوئی شخص الگ نصیحت کرے گا، کوئی الگ نصیحت کرے گا۔ لیکن اللہ نے انسانیت کو جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ علم کے متعلق کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی اگر صحیح علم آئے گا، صحیح علم کی نورانیت اور علم کی معرفت آئے گی، تو اس سے انسان صحیح زندگی طور پر اپنے آپ کو گزارے گا۔ تو صحیح ایمان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ صحیح عقیدے کا علم نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن اپنے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ابھی کرنے کا عقیدہ رکھے کہ فلاں چیز سے ہوتا ہے، فلاں صاحب سے ہوتا ہے، فلاں حضرت سے ہوتا ہے،
اس کا ایمان بالکل خراب ہو جائے گا، کیونکہ اسے صحیح علم نہیں ہے۔ اب دوسری جو کنڈیشن اللہ نے بیان فرمائی وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، تو وہ نیک عمل جب تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اسے شریعت کے مطابق نہ کیا جائے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں کسی غریب شخص کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں کسی بیوہ کے گھر راشن بھرنا چاہتا ہوں، کسی بچے کو پڑھائی میں اسپانسر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں چوری کر کے کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کو لوٹ کر اس کا سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتاؤ کیا اس کا یہ عمل صحیح ہوگا؟ بالکل غلط ہوگا۔ تو وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کے نیک عمل کرنے والے کامیاب اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نیک عمل صحیح طور پر نہ کیا جائے، اور صحیح طور پر عمل اس وقت ہوگا جب کہ عمل کی صحیح پہچان ہوگی، اور اس کا تعلق علم سے ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو چیز ہمیں پتہ ہوگا، ہم جب اس بات کو صحیح طور پر پہنچائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، قرآن کی باتوں کو، تب جا کر ہمارا حق بات کو ایک دوسرے کو بتانا یہ ہمارے لیے کامیاب ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی بھی اسی طریقے سے مثال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ صحیح پہچان کا ہونا ہے، صحیح علم کا ہونا ہے، اور علم کا مطلب کسی چیز کو جان لینے کو علم نہیں کہتے۔ یہ جو ہمارے ذہن و دماغ میں کنسپٹ بٹھا ہوا ہے کہ بچوں کو پڑھانا ہے، عالم بنانا ہے، مفتی بنانا ہے، مجھے معاف کریں، عالم بنانا، مفتی بنانا یہ شریعت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ شریعت کا مقصد اتنا ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو پہچان لے۔ اگر کوئی شخص اتنا علم حاصل کر لے، یا پھر اتنا شریعت کا علم، شریعت کی پہچان، قرآن کی پہچان، احادیث کی پہچان، مسائل کی پہچان کر لے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہر حالت میں اللہ کے حکم کو پہچان سکے، تو اس کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اب آپ میری بات کو سوچ رہے ہوں گے کہ علم کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کون سا علم حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کون سا علم حاصل کرائیں؟ دین کا علم حاصل کرائیں یا دنیا کا علم حاصل کرائیں؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے تو سب سے پہلے اس سوال کو ہی ذہن سے نکال دیں۔ قرآن نے دنیا کا علم اور دین کا علم کسی بھی جگہ ایسا نہیں کہا کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔ یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ قرآن نے اگر کوئی علم کی پہچان کرائی ہے تو علم نافع اور علم غیر نافع سے کرائی ہے، یعنی وہ علم جو فائدہ دے اور وہ علم جو نقصان دے۔ ہر اس علم کو حاصل کرنا ہے جو ہمیں فائدہ دے، جو ہمیں زندگی کے اندر فائدہ دے، جو ہمیں مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ دے، اور ہر اس علم سے دور بھاگنا ہے جو ہمیں زندگی کے اندر بھی نقصان پہنچائے اور مرنے کے بعد بھی نقصان پہنچائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں اگر آپ کو مثال سے بتاؤں کہ زندگی کے اندر ایسا کون سا علم ہوگا کہ جو ہمارے لیے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہم سب کے پاس آج کل موبائل ہے، ہر گھر میں لیپ ٹاپ ہے، ہر شخص کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سائبر کرائم کا ایسا کورس کرائیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ہزار لوگوں کے اکاؤنٹ کو جو ہے ہیک کر کے سارا کا سارا اماؤنٹ نکال لے، مجھے بتاؤ کیا یہ علم سیکھنا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اور مجھے دوسری مثال بتائیے، آپ اپنے بچوں کو عالم اس نیت سے بنا رہے ہو کہ ہمارے محلے کے اندر اس کا نام ہو جائے، عالم صاحب، حافظ صاحب، فلاں 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 صاحب ہو جائے، اور اس کو جو ہے بڑے عزت و نام سے پکارا جائے، تو کیا یہ علم فائدہ دے گا؟ بالکل فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ علم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر اس کے اندر نیت یہ ہو جائے کہ اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کا پیغام سمجھا جا سکے، اور میرا بچہ دنیا کے اندر قرآن اور حافظ کا بن کر فلاں فلاں کام دین کی خدمت کر سکے، امت کو صحیح رہنمائی کر سکے، تب جا کر یہ قرآن کا علم علم نافع بنے گا۔ تو ہمیں جس علم کو حاصل کرنا ہے وہ علم نافع ہے، اب چاہے وہ علم عصری علوم کا ہو، اسکول کا ہو، کالجز کا ہو، یونیورسٹیز کا ہو، کمپیوٹر کا ہو، موبائل، ساری چیزوں کا علم، جس چیز کو ہم حاصل کر سکتے ہو اس کا جاننا ہمارے لیے فرض ہے۔
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری روزی روٹی کا انتظام ہو سکے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور جو چیز ہمارے لیے قبر میں کامیابی کا راستہ بنا سکے وہ علم بھی ہمارے لیے حاصل کرنا فرض ہے۔ اب روزی روٹی کیسے کمائی جائے گی؟ روزی روٹی دنیا کی علوم سے کمائی جائے گی، اور قبر کے اندر قرآن و حدیث کا علم ہمارے لیے کام آئے گا۔ تو یہ ہے اصل پیغام میرا، جو میں ہر موضوع پر اسی بات پہ بات کرتا ہوں کہ ہم اس نیت کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ ہم علم نافع پڑھائیں گے، کہ وہ علم جو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی دے، اور وہ علم جو ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی ہماری کامیابی کا راستہ قبر کے اندر بتائے، جو ہمارے لیے فرشتوں کے سوال و جوابات کو حل کرنے کے لیے کامیاب ہو۔ وہ علم ہمیں حاصل کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم حلال رزق حاصل کر سکیں، اس حلال رزق کے ذریعے سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں۔ ایسا رزق کے کمانے کی علم حاصل کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پریشانوں کی مدد کر سکیں، ہم غریب کے گھر پہ کھانا پہنچا سکیں، ہم کسی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ سکیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ سکیں۔ ایسا علم ہمارے لیے کامیابی دے گا۔ یہ ہماری سب سے پہلی اور بنیادی ترجیح ہمیشہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے بچوں کو اس فیلڈ کے اندر، اس لائن میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مولانا زید صاحب نے آپ کو اور بچوں کے سامنے جو ان کو ہوم ورک کی مثال، اسائنمنٹ کی مثال دی، بہت صحیح مثال دی ہے۔ آپ تصور کریں کہ اس وقت کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ اسکولوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ پڑھائی تو کچھ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس کا برڈن بچوں کے اوپر جو ڈالا جا رہا ہے ٹیوشنز کے ذریعے سے، اسائنمنٹس کے ذریعے سے، وہ بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ آپ تصور کریں کہ بچے کو سلیبس نہیں پڑھایا جاتا، بچوں کو اخلاقیات پڑھائے جاتے ہیں۔ بچوں کو ایک سلیبس کبھی نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ مورل ویلیوز کے خلاف ہے، یہ ایتھکس کے خلاف ہے کہ آپ بچوں کو ایک سلیبس دے دیں کہ آپ کو اتنا پورا کرنا ہے۔ بچہ کبھی بھی سلیبس کو پورا نہیں کر پاتا، بلکہ بچے کو 12 سال کی عمر تک اگر اخلاقیات پڑھایا جائے گا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ پڑھایا جائے گا تو اس کی زندگی کے آخر وقت تک وہ اس تمام باتوں کو یاد رکھے گا۔ اسے پوچھ لو، آپ میں سے کتنے لوگ اسکول پڑھے ہوئے ہوں گے، کیا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے تیسری کلاس کے اندر کون سے سبجیکٹ کے اندر کون سا چیپٹر پڑھا تھا؟ آپ کو وہ یاد نہیں ہوگا، لیکن آپ کو یہ ضرور یاد ہوگا کہ میری تیسری کلاس کے اندر، چوتھی کلاس کے اندر کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، مجھے میرے استاد نے بتایا تھا۔ تو یہ اخلاقیات، مورل ویلیوز، ایتھکس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر اسکولوں کے اندر اب سلیبس پہ فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن ایتھکس کے اوپر بالکل خالی ہے۔ آپ خود سوچیں، ہمارے بچے اسکولوں سے آتے ہیں تو وہ سلیبس کو پڑھنے کی فکر کرتے ہیں، یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پونا کے اندر بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ ہم نے ایک نظام کو شروع کیا ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں، آپ اس کو اپنے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں جو ہے ہمیشہ اپنے پروگرام کے اندر جو بھی بات کرتا ہوں یا پھر جہاں بھی مجھے جلسوں میں بلایا جاتا ہے تو میں عام طور پر بیان نہیں کرتا، میں لوگوں کے ساتھ انہیں موقع دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھئے کہ میں آج اس پوزیشن میں کیوں آیا، کیسے آیا، تو پھر میں آپ کو اس کا جواب دے پاؤں گا۔ ابھی آپ سوچیں، پونا کے اندر ہم نے ایک طریقے کا نظام شروع کیا ہے، اب اسے غور سے سنیں۔ نظام کیا ہے؟ ہمارا ایک بچہ جب اسکول کے اندر آئے گا، 5 سال کا ہوگا کہ وہ پہلی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پہلی سے لے کر وہ 10ویں تک پڑھے گا تو اس کی عمر 15 سال کی ہو جائے گی۔ 15 سال کی مکمل ہوگی تو وہ 10ویں کا کورس مکمل کر لے گا۔ 17 سال کا ہوگا تو 12ویں کا کورس مکمل کر لے گا۔ تو 17 سال کی عمر شرط ہے 12 کے اندر داخلہ لینے کے لیے۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ کا کوئی بچہ ہے اور آپ کا بچہ پہلی پڑھ لیا، دوسری پڑھ لیا، تیسری پڑھ لیا، اور تیسری کلاس تک اس کی عمر 7-8 سال کی ہو گئی۔ اب تیسری پڑھتے کے درمیان آپ نے مسجد کے اندر، مکتب کے اندر اسے قرآن پڑھنا سکھا دیا، اتنا قرآن پڑھنا سکھا دیا کہ وہ اچھی طریقے سے قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہے اور بہت اچھی طریقے اس کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے۔
اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ تیسری چوتھی پانچویں تک آپ اسے اسکول پڑھاؤ، پانچویں کے بعد اس کا اسکول چھوڑ دو۔ پانچویں کے بعد آپ اس کا اسکول چھوڑ دو گے تو اس کی عمر 10 سال کی رہے گی۔ آپ غور سے سنیے، بالکل پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سنیے۔ پانچویں کلاس وہ پڑھ لے گا تو اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے گی۔ اب اس 5 سال کی عمر میں اسے قرآن پڑھنا اچھے سے آ گیا، اسے بیسک انگلش لکھنا آ گئی، بیسک مراٹھی لکھنا آ گئی، بیسک ہندی لکھنا آ گئی، وہ تھوڑے بہت میتھمیٹکس کے اصول کو سمجھنے لگا، وہ تھوڑے بہت سائنٹیفک پرنسپلس کو سمجھنے لگا۔ اب آپ کیا کریں، اگر آپ کا رجحان، ماں باپ کا رجحان یہ ہے کہ میں اپنی بچوں کو دین کا علم بھی اور وہ علم جو میرے لیے روزی روٹی کا ذریعہ یا پھر عصری علوم، دنیاوی علوم، ان تمام چیزوں کو کر سکتا ہے، اور آپ اپنی بچوں کو مکمل طور پر قرآن کی تعلیم میں داخل کروانا چاہتے ہیں، تب آپ اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں کہ پانچویں کے بعد آپ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دیں۔ اسکول سے نکالنے کے بعد آپ کسی مدرسے کے اندر یا پھر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پرائیویٹ کوچنگ کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کو حفظ کرانا شروع کر دیں، قرآن کریم کو، یا پھر آپ کسی ڈے مدرسہ کے اندر ڈال دیں کہ جہاں پہ صبح سے لے کر شام تک مدرسے کی پڑھائی ہوتی ہو۔ اب آپ سوچیں کہ شروع صبح سے لے کر شام تک اگر 6 گھنٹہ وہ مدرسے کی پڑھائی کرے گا تو اس کے بعد آرام سے صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک آپ کے گھر پہ وہ واپس آ جائے گا۔ گھر پہ واپس آ گیا، کھانا کھا لیا، آرام سے آرام کر لیا۔ اب آپ ایڈیشنل یہ کر دیں کہ شام میں 1 یا 2 گھنٹہ، شام میں 1 یا 2 گھنٹہ اس کا ٹیوشن کلاس لگائیں، انگلش یا پھر سائنٹیفک کے لیے، سائنس کی کلاس کے لیے، میتھمیٹکس کے لیے اور انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے۔ 2 سال تک آپ ایسا ہی کریں۔ 2 سال تک آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کا بچہ 2 سال کے بعد 12 سال کا ہو جائے گا اور وہ 5ویں کلاس میں ہی رہے گا۔ جب تیسرے سال کے اندر یعنی 13 سال کے اندر آپ کسی بھی اسکول سے بات کر لیں اور ڈائریکٹ اس کو آپ 8ویں 9ویں کے اندر ایڈمیشن کرا سکتے ہو۔ تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کو کچھ اونچ نیچ کریں گے، ان کا ایڈمیشن آپ کا آرام کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن جو 3 سال آپ کے بچے کی گزریں گے اس کے اندر پوری امید ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خود مکتب کے اندر ہم نے ایسا نظام شروع کیا اور کئی بچے الحمدللہ 5ویں تک اسکول پڑھے، اسکول کے بعد ڈراپ کر لیا۔ اس کے بعد ہمارے پونا کے اندر مدرسے چلتے ہیں کہ جہاں پہ صبح سے لے کر شام تک بچے مدرسہ پڑھتے ہیں، شام میں آنے کے بعد 2 گھنٹہ اسکول کی ٹیوشنز کلاسز لیتے ہیں، انگلش لینگویج سیکھتے ہیں، سائنس میتھمیٹکس کو سیکھتے ہیں، اور جب وہ 13-14 سال کی ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو 9ویں کے اندر داخلہ لے لو اور پھر 9ویں کے بعد ان کا کنٹینیو اسکول کرا دو۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ جب ہمارے بچے کی عمر سوچنے سمجھنے کی ہوگی تو اس کے اندر مکمل طور پر دین کا ماحول پیدا ہو جائے گا، اور جب تک وہ 13-14 سال تک کا ہوگا تب تک اس کے ذہن کے اندر اسلامی پرنسپلس کو اچھی طریقے سے داخل کیا جا چکا ہوگا۔ اور کوئی فرق نہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے بچے کے 3 سال اگر اسکول نہیں ہوا تو اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک وہ شخص جو کنٹینیو 1 سے لے کر 10ویں تک اسکول پڑھ کے آیا، اور دوسرا وہ شخص جو بالکل اسکول نہیں گیا، ڈائریکٹ 17 نمبر کے فارم سے 10ویں اس نے کیا، 10ویں کے بعد دونوں کا سرٹیفکیٹ آئے گا، دونوں کی لیول ایکول ہوگی، کوئی فرق اس میں نہیں پڑنے والا۔ مثال اگر آپ کو میں دوں کہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو آپ کے سامنے سب سے بڑی زندہ مثال میں خود ہوں۔ میں اسکول نہیں پڑھا، میں نے 1لی 2ری 3ری 4تھی 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں بالکل نہیں کیا۔ مدرسے کے ساتھ ساتھ ہم نے اسکولنگ کیا، پرائیویٹ کوچنگ کیا، اور ڈائریکٹ جو ہے 10ویں کے اندر ایکسٹرنل فارم جسے ہم 17 نمبر فارم بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ایڈمیشن لیا، 10ویں کر دیا۔ 10ویں کے بعد پھر اسکول میں نے چھوڑ دیا، اپنے مدرسے کی پڑھائی کو مکمل کیا، حافظ، عالم، مفتی، پھر دارالعلوم دیوبند سے میں نے اپنی پڑھائی کو مکمل کیا۔ افتاء مفتی کے کورس کرنے کے بعد میں آیا اور ڈائریکٹ میں نے 12ویں دیا، 11ویں بھی نہیں پڑھا، ڈائریکٹ میں نے 12ویں دیا۔ 12ویں کے بعد میں امامت میں لگا اور 12ویں کے بعد میں نے گریجویشن کیا۔ گریجویشن کے بعد میں دہلی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں گیا، وہاں پہ میں نے جو ہے دوسرے کورسز کیے، واپس میں پونا آیا، LLB کا کورس کیا، اور الحمدللہ جیسا کہ مولانا صاحب نے آپ کو بتایا میں آج ہائی کورٹ آف بامبے، ہائی کورٹ آف اورنگ آباد، ہائی کورٹ آف ناگپور کے اندر کرمنل پریکٹس کر رہا ہوں۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ ایک وہ شخص جو کنٹینیو شروع سے 1 سے لے کر گریجویشن تک کنٹینیو اسکول کیا، آج وہ اگر میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کی ڈگری بھی برابر ہے، میری ڈگری بھی برابر ہے، ہم دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟
کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق رہ جائے گا تو صرف یہ فرق رہ جائے گا کہ میں نے ڈگری کو چھوڑ کر علم پہ فوکس کیا اور دوسرے لوگوں نے علم کو چھوڑ کر ڈگری پر فوکس کیا. یہ فرق ہے ہمارے درمیان میں. تو ہمیں ڈگری کے اوپر فی الحال توجہ نہیں دینی چاہیے, علم کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اگر ہمارے بچے علم حاصل کریں گے تو ڈگری کا ملنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ڈگری کیسے لی جاتی ہے ہم سب کو پتا ہے. آپ 2-4 سال اگر بچے کو چھوڑ بھی دیں گے, بعد میں ان کا گیپ سرٹیفکیٹ بنا کر 6ٹھی کے بعد ڈائریکٹ 10ویں کے اندر ایڈمیشن آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. 10ویں کے بعد 11ویں چھوڑ کر 12ویں میں آسانی کے ساتھ ایڈمیشن مل جاتے ہیں. تو میرا خصوصی طور پر آپ حضرات کے لیے, اور جتنے ہمارے مکتب کے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو بڑے بچے ہوشیار سمجھدار ہیں, وہ اس بات کو ذرا غور سے اور سنیں سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی ایجوکیشن دیں جو ان کے لیے قبر کے اندر بھی کامیابی کا راستہ دکھا سکے, اور دنیا کے اندر بھی جب تک ہم زندہ ہیں, ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں, ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. ہم ایک ایمانداری کے ساتھ, امانتداری کے ساتھ, اپنے خود کے پروفیشن کے ساتھ, کسی کے جو ہے نوکری وغیرہ کے ساتھ کام کر کے کمانا وہ الگ چیز ہے, لیکن خود کے پروفیشن, خود کے کاروبار, خود کے بزنس, خود کے علمی صلاحیت میں آ کر کمانا الگ بات ہے. تو یہ میری کچھ سجیشن تھا آپ حضرات کے لیے. اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کریں, نہ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. میرا کام بتانا ہے کہ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ ایسے بھی بہت سارے راستے ہیں کہ جہاں پہ قرآن کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ ہم آج کے ماڈرن ایجوکیشن کے اندر بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آج جو ہے اسکولوں کی ضرورت بالکل نہیں رہی. گورنمنٹ نے ایسے بہت سارے اسکیمز اوپن کر دیے ہیں جہاں پہ آپ بغیر اسکولنگ کے ذریعے سے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ فوکس اس بات پر کریں کہ مکمل طور پر اپنے بچوں کو کچھ وقت کے لیے مدرسہ, مکتب کی ایجوکیشن میں لگائیں اور پارٹ ٹائم ایجوکیشن کے لیے ان کو ٹیوشن کلاسز میں لگائیں. ابھی جو ہمارا رویہ مکمل طور پر اسکولوں میں بھیجنا, 1 یا 2 گھنٹہ مکتب کے اندر بھیجنا چل رہا ہے, اسے 2 یا 3 سال کے لیے آپ بدل کر دیکھیں. خود آپ اپنے بچوں کے اندر اس کا بدلاؤ دیکھیں گے کہ 2 یا 3 سال کے لیے آپ اپنے بچوں کو مکمل طور پر مدرسے کی زندگی میں داخل کر دیں, اور ٹیمپرری طور پر آپ اپنے بچوں کو ٹیوشنز 1 گھنٹہ کے اندر 2 دن انگلش کی لینگویج کی کلاسز ہو جائیں, میتھمیٹکس کے جو بیسک پرنسپلس ہیں اس کی باتیں ہو جائیں, سائنٹیفک پرنسپلس کی باتیں ہو جائیں, تو ہمارے لیے وہ کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, آج کے عمل اور کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے. یہ میری کچھ باتیں تھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میں سمجھا چکا ہوں گا. میرا جو آنے کا مقصد تھا بس یہی تھا کہ آپ حضرات کو بتا سکوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے بات کو سنا ہوگا, عمل کریں گے. اس کے متعلق جو ہے آپ کے جو مولانا زید صاحب, ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جو میں نے ابھی رائے اپنی پیش کی ہے, اگر کچھ لوگ ایسے تیار ہوتے ہیں پرماننٹ ایجوکیشن کے لیے تو اس کے متعلق بھی آپ ایسی ترتیب بنائیں کہ جہاں پہ ڈے کا مدرسے کا انتظام ہو, کہ دن میں 5 یا 6 گھنٹے آپ اس کے ذریعے سے سارے علوم, اب جو ہے قاری صاحب یہاں بیٹھے ہیں, حضرت کا بھی ایک اچھا مدرسہ اسکول کے ساتھ چل رہا ہے, ایسا کوئی گائیڈنس میں اگر کچھ کر سکتے ہوں وہ بہت اچھا کام جو ہے انشاءاللہ احمد نگر کے اندر ہو سکتا ہے. بس یہی کچھ میری باتیں. آخری طور پر پھر سے بہت آپ حضرات کا شکریہ, آپ نے میری باتوں کو سنا, اور مولانا زید صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے بلایا. در حقیقت 1.5 مہینہ پہلے سے ہی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ آپ کو آنا ہے, آپ کو آنا ہے. میں اس وقت دہلی میں تھا. جب میں نے ان کو بتایا تو قسمت کی بات یہ کہ میں صرف آج ہی کے دن میرا وقت فارغ تھا. میں کل پھر سے جو ہے بامبے کے لیے نکلنے والا ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ ہمارے ساتھی بھی ہیں اور ہمارے سے اوپر کی کلاس کے حضرت پڑھتے تھے. آج بچوں کی اتنی محنت, کامیابی کو دیکھ کر بہت اچھا خوشی محسوس ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے مکتب کے کام کرنے والوں کو قبول کرے. اور میری باتوں کو اگر کسی کو کچھ غلط لگا ہوگا میں معافی چاہتا ہوں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا تھا, میں بس اتنا ہی کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے میری بات کو سنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر میرا یہ ہمیشہ کا معمول ہے کہ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو. میں یہاں پہ آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں, کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. پیرنٹس حضرات اگر کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کسی بھی متعلق, جو جلسہ ہے, ایجوکیشن ہے, میری کچھ بھی متعلق, 2 منٹ کے لیے دے سکتا ہوں نا, 2 منٹ انشاءاللہ 1 یا 2 سوال آپ کریں تاکہ کچھ فائدہ پہنچے, انٹریکشن ہو, بات زیادہ سمجھ میں آئے.
کوئی اگر سوال ہو تو آپ مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی انشاءاللہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شکریہ. جزاک اللہ.